یہ تو ہم نے اپنی عقل سے، بعض لوگوں نے اپنی عقل، چونکہ عقل محدود ہوتی ہے، اب قابل توجہ بات، اس اپنی عقل کی کسوٹی پر سوچنا لگ گئے تو پھر اختلاف شروع ہو گیا۔ بے عقل تو محدود ہے، ذات مصطفیٰ محدود نہیں ہے۔ ذات مصطفیٰ تو بہت دور کی بات ہے، ذکر مصطفیٰ بھی محدود نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں بات کر رہا تھا درمیان میں دوسری طرف چلا گیا میں۔ اے محبوب تیرے ذکر کی بلندی ہم نے اپنے ذمہ لگائی ہے، اپنی مخلوق کے ذمہ نہیں لگائی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مخلوق کی ایک حد ہے، مخلوق کی کیا ہے؟ ایک حد ہے، ایک جگہ سے پیدا ہوگا، کچھ عرصے کے بعد وہ مخلوق مٹ جائے گی۔ اے پیارے محبوب تیرا ذکر لامحدود ہے، اس کی کوئی حد بھی نہیں ہے، اس لیے ہم نے اپنے ذمہ لگائے، جیسے ہماری کوئی حد نہیں اسی طرح محبوب تیرے ذکر کی بھی کوئی حد نہیں۔ ہم نے اے پیارے حبیب ورفعنا لک ذکر کہہ کے اپنی ذمہ لگا دیا تیرے ذکر کی بلندی کو، مخلوق کے ذمہ نہیں لگایا۔ کیوں؟ مخلوق کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، مگر تیرے ذکر کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ ہم نے اپنے ذمہ، جیسا کہ میری ذات کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، اے حبیب تیرے ذکر کی بھی کوئی ابتدا بھی نہیں۔ تو ازل کے ہستی، تو ابد کے، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ تو ہم نے اپنے احباب عزیزان گرامی سوچا تو پھر جھگڑوں میں پڑ گئے۔ کیا پڑ گئے؟ جھگڑوں میں، بشر نور کے جھگڑوں میں پڑ گئے۔ نہیں، ذرا اس سے ہٹ کر دیکھیں، ذات مصطفیٰ ہماری عقل میں آ ہی نہیں سکتی، ہماری سوچ، ہمارا علم، ہماری عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ ذات مصطفیٰ اس سے کہیں ہو رہا ہے۔ جبریل امین حاضر خدمت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث بخاری ہے، جبریل امین کو فرمانے لگے، توجہ ہے نا، آپ تو نہیں گئے، جلسہ مختصر ہوگا، درست ہو یا مختصر؟ مجھے پہلے کہہ دیں مختصر ہوگا۔ چلے پوچھا میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل تو آج ہمیں اپنی حقیقت دکھا، اصلیت دکھا، سمجھ رہے ہو نا؟ کبھی کس شکل میں آتے ہو، کبھی کس روپ میں آتے ہو، کبھی کس شان میں آتے ہو، تیری حقیقت کیا ہے، وجود کیا ہے، ذرا وہ دکھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جبریل نے اپنے سارے کے سارے فرق کھول دیے، ایک مشرق سے شروع ہو کر مغرب تک، لیکن یہ بھی جگہ کم تھی، پر جبریل کے اور آگے بڑھ گئے، بات ختم ہو گئی۔ پھر جبریل کو بھی ایک شوق اٹھا، یہاں سے عقیدہ بھی پتہ چل گیا نا جبریل کا عقیدہ کیا ہے، شوق کا بھی پتہ چلا۔ جواباً کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر میری بھی ایک عرضی ہے، میری حقیقت دیکھ لی ہے، پوچھ بھی ہے، ذرا آپ کی حقیقت کو بھی پتہ چلے۔ اس کا مطلب کیا ہوا پیچھے، اس کے پس منظر کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جبریل کا بھی یہ علم، اس کو یہ علم تھا جو بظاہر سرکار کی شکل و صورت ہے، آپ کی حقیقت کہیں سے اور ہے، ورنہ وہ کیوں سوال کرنا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو بھی عقیدہ ہے، وہی بات ہے نا، ہم نے دیکھا چلتا پھرتا وقالوا ما لهذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے چل پھر رہا ہے مارکیٹ میں، یاکل الطعام، کھانا بھی کھا رہا ہے، ویمشی فی الاسواق، چل پھر رہا ہے، لیکن اس کا جواب اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ میرے محبوب کی حقیقت نہیں ہے، تمہاری عقل محدود ہے، یہاں تک مت سوچو۔ تو میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبریل، مجھے بشری 70,000 پردے پہنا کر اس کائنات کے اندر مخلوق کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہے، مخلوق کی ہدایت کے لیے۔ اگر میں اپنی حقیقت کے پر ہٹا دوں تو دیکھنے کی تاب بھی نہیں رہے، تو دیکھنے کی تاب بھی نہیں رہ سکے۔ اللہ، کبھی بشر کا جھگڑا، کبھی نور کا جھگڑا، بھئی بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، لیکن خیر البشر ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک وہی مقدس گروہ سرے ہیں نا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی ماں نے آپ جیسا بشر جگہ ہی نہیں۔ جہاں تک نور کی بات آتی ہے، اٹھاؤ حدیث بخاری، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسجد میں تشریف فرمائے عشاء کے بعد،
دو صحابی بیٹھے ہیں آپ کے پاس، ظاہر ہے ان کو آپ کے کلام میں گفتگو میں اتنی لذت آئی کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا، رات کا ایک حصہ گزر گیا، پھر جانے کے لیے اجازت چاہیے، باہر گئے، جوتوں تک گئے، واپس آ گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیوں بھائی واپس کیوں آ گئے؟ یا رسول اللہ بہت اندھیرا ہے، رات اندھیری ہے، پھر اس کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں، ستاروں کی بھی روشنی نہیں ہے، اور یہاں موذی جانور رہتے ہیں، ہم گھر کیسے جائیں گے، کیسے جائیں گے؟ تو جو ہے نا یہ عقل تک بات نہیں رہتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا پریشان ہے، میں بیٹھا ہوں، میں جو ہوں نا میرے ہوتے تو میں کہے گا کائے کی پریشانی؟ ایک صحابی کے پاس لاٹھی دکھا، اس لاٹھی کو لاؤ، کیا کرو؟ اس لاٹھی کو لاؤ۔ آقا علیہ السلام نے اس سے لاٹھی لے کر اپنی شہادت کی انگلی اس کے سرے پر یوں پھیری، وہ ٹارچ کا کام دینے لگی، ٹارچ بن گئی، اس سے نور نکلا۔ فرمایا جاؤ اس کی روشنی اپنے گھروں تک پہنچے، ایک موڑ مڑا، دوسرا مڑا، تیسرے میں ایک گھر اس طرف تھا، دوسرے کا اس طرف تھا۔ اب جس کے پاس وہ نور تھا وہ تو جا رہا تھا روز میں، وہ کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، یہ کیسے ہوگا؟ تو اس صحابی کے پاس کہا، دوسرے کو کہنے لگا جس کے پاس وہ لاٹھی تھی جو نور بن چکی تھی، کہنے لگا یہ کوئی سائنسدان نے نہیں بنائی، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے، اور تم بھی اپنی لاٹھی لے آؤ، اسی کے ساتھ رگڑ۔ چنانچہ دونوں روشنی کو ملایا گیا، ادھر بھی روشنی ہو گئی، ادھر بھی روشنی ہو گئی، ادھر بھی روشنی ہو گئی۔ اس میں حیران ہونے کی بات نہیں ہے، نور، میرے قرآن نے آپ کو نور بھی کہا، نور وہ ہوتا ہے جو خود چمکے۔ آگے یہ ہے کہ لیکن سرکار دوسری چیزوں کو چمکا رہے ہیں، کیوں؟ سرکار کو صرف قرآن نے نور نہیں کہا بلکہ سراج منیر کہا۔ کیا کہا؟ سراج منیر، منیر وہ نور ہوتا ہے جس سے آگے نور پھوٹتے جائیں، منیر وہ نور ہوتا ہے جس سے آگے نور پھوٹتے جائیں۔ میرے آپ کے لجپال آقا علیہ السلام کہیں فرمایا، اس لیے فرمایا کہ اے پیارے حبیب آپ صرف نور نہیں ہے بلکہ کیا ہے، آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا۔ یہ تو ہم سوچتے ہیں نا، یہ ہماری عقل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام آخری بات دیکھیں کیا کچھ رکھا، وَعَلَّمَ، کہیں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب جو کچھ آپ کے علم نہیں تھا سب کچھ ہم نے آپ کو دیا۔ ابن جوزی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے تحت ایک بات لکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس کائنات کے اندر بھیجا نا، اللہ تعالیٰ کا، اللہ اکبر، آپ کبھی اس کی تفسیر میرے پاس بڑی معلوم کمال کر دیا، کمال کا عاشق مصطفیٰ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو جتنی بھلائیاں تھیں، جتنا حسن تھا، جتنا خیرات تھی، جو کچھ بھی تھا اپنے محبوب کو عطا کر دیا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں اگر اس سے بہتر کوئی چہرہ ہوتا تو وہ مصطفیٰ کو ملتا، اس سے بہتر اگر کوئی شریعت ہوتی تو وہ مصطفیٰ کو ملتی، اس سے بہتر کوئی طریقت ہوتی وہ بھی مصطفیٰ کو ملتی، اس سے بہتر کوئی زندگی ہوتی وہ بھی مصطفیٰ کو ملتی، اس سے بہتر کوئی نور ہوتا تو وہ بھی میرے مصطفیٰ کو ملتا۔ اب آخری بات سمجھ گئے، جب سارے جو میرے رب کی قدرت میں حسن تھا، جو کچھ بھی خیرات تھی، جو بھلائیاں تھی، وہ سب محبوب کو عطا کر دی، بھلا اور پھر کیوں آئے گا؟ نقطہ سمجھا گیا؟ سب بھلائیاں تو سمیٹ نہیں، سب حسن سمیٹ کے آگئے، پیچھے تو رکھا نہیں کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت میں، پھر اور کیسے کوئی بھلائی لے کر آئے گا؟ لہذا تاجدار ختم نبوت، سمجھ گئے نا، تاجدار ختم نبوت، اس کے بعد یہی دلیل ہے، ابن جوزی کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ سارے جہان کی نعمتیں محبوب کو عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اندر جو کچھ علم تھا، جو کچھ نور تھا، جو کوئی خیرات تھی، بھلائیاں تھیں، سب اپنے محبوب کو دے دی، پیچھے کسی کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ کیوں آئے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ میرے محبوب علیہ السلام کا مقام ہے۔ سمجھیے آج ہم ان کا استقبال، اس ماہ مبارک کا ہم کیوں نہ استقبال کریں؟
اس محبت جشن خود اللہ بات فرما رہا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ آخری بات فبذالک فلیفرحوا خیر اللہ اکبر بڑے ہر مرتبہ فکر کے آپ کتب تفسیر اٹھا کر دیکھیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب باقی دے کر کے یہاں فضل سے مراد محبوب ذات دیا